وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک چپ کے صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے صدقہ دونوں قسم سے دینا جائز ہے، چپکے سے بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور علانی طور پر مطلب ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تمہیں صدقے کو چپ کر دو اور فقراء کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا چپ کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ظاہری طور پر دے دیا جائے، لوگوں کے سامنے دیا جائے۔ علماء نے لکھا کہ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جہاں صدقہ دینے کا رواج ختم ہو جائے، زکوٰۃ دینے کا رواج ختم ہو جائے، اور یہ اس نیک عمل پر عمل پیرا ہونا لوگوں کے لیے ناممکن ہو، نہ کرے وہ، تو اس صورت میں انسان ظاہری طور پر صدقہ دے سکتا ہے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، تاکہ اور لوگ بھی اس طرف آ جائے، صدقہ دینے کی طرف آ جائے۔ مقصد اس کا یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ بھی دینے والے بن جائے کہ بھئی یہ بھی ایک عمل ہے جو اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ تو صدقہ ایک بہترین عمل ہے۔ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ صدقہ جو ہے اس سے مال بڑھتا ہے، اور اسی طرح شادی کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ تو کچھ ساتھی تھے، ان لوگوں نے بات بھی کی تھی بھائی کہ اپنی بچوں کی شادی کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اگر بچے نابالغ ہو، ابھی قریب العمر بلوغت کے ہو، تو ان کی شادی کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور جب بالغ ہو جائے اور کمانے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کی شادی کرانا ان کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ اپنی شادی خود کرا لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر والدین کو یہ غم رہتا ہے کہ اگر ہم اپنی بچوں کی شادی کرائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچوں ہمارے لیے معاملہ بن جائے، بچوں کو ہی پالنا پڑ جائے اور بچوں کی بیویوں کی پالنا پڑ جائے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے والدین ڈرتے ہیں۔ کل کے بیان سے اکثر والدین میرے ڈرے کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے معاملہ بن رہا ہے، اب بچوں کی شادی کرانا تو لازمی ہے، لیکن وہ کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، کیا پتہ ہمارے بچے کمانے قابل نہ ہو، اب کما نہ سکے تو ان کی شادی کرا دی تو ان کی اخراجات کون اٹھائے گا؟ تو یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر والدین بچوں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کرتے ہوئے ان کی شادی کرا لیں تو یہ ان کے لیے باعث اجر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ فائدہ مند ہوگا، ثواب ہوگا، وہ بھی گناہ سے بچ جائیں گے، بچے بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اس صورت میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرا لے اور اللہ پر توکل کریں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہیں، ہم کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، آپ کے بچے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، بچوں کی ایمان کی فکر کریں، باقی تو وہ دنیا ہے، دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے۔ کیا پتہ ایک انسان صبح کو امیر ہوتا ہے، شام کو غریب ہو جاتا ہے، ایک انسان صبح بادشاہ ہوتا ہے، شام کو وہ کرسی سے اتر جاتا ہے۔ تو اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، مال کا، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
لہٰذا احسان کا تقاضا یہ ہے اور اچھائی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے ان کی فکر کی جائے اور ان کو گناہ کے اس راستے سے روکا جائے جس طرف وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری خوب نبھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ شادی نہ کرانے سے مطلب اگر اب بچے والدین بچوں سے کہہ دے کہ بھئی اپنے لیے خود کماؤ اور اپنی شادی کراؤ، خدا نخواستہ اگر انہوں نے اس طرح کر لی، اپنے لیے کما لی، اپنی شادی کرا لی، تو پھر والدین اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہماری خدمت کرو، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ کام کرو کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. والدین کو کہہ سکتے ہیں بچے پھر، اگر یہ صورت بن جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر صورت ایسی ہو تو پھر بچے بھی والدین کو کہیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، صرف پیدا کی ہے بس، اور معاملہ خراب ہو جائے گا، آگے خراب ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اور انسان جو ہے عبید الاحسان، احسان کا بندہ ہے. انسان کیا ہے؟ احسان کا بندہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ احسان کریں گے تو آپ کے غلام بنیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں بھائی جاؤ کما کے لاؤ اور خود شادی کراؤ، خود اپنی شادی کراؤ، خود اپنی فکر کرو، تو وہ کہیں گے آپ ہمارے ابا کس لیے ٹھیک ہے. تو بچوں کی فکر کریں. دیکھیے ہمارے گھر کے اندر جانور ہوتا ہے نا، ایک بکرا ہوتا ہے، ایک بیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ چیخی لگاتا ہے، چیخے مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ بکرا کیسے چیخے مارتا ہے؟ تو پھر اس کی فکر کرتے ہیں نا، بھائی اس کے لیے بکری لاتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں. بھائی پورے محلے کو اس نے جو ہے خراب کیے، شور کیے، اور سارے لوگوں کی نیندیں خراب کی، تو اس کے لیے فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی یہ انسان تو اشرف المخلوقات، یہ تو چیخے نہیں لگا سکتا ہے نا، چیخے لگائے کہ بھائی ہماری شادی کراؤ. تو یہ کہ تھوڑی سی فکر کریں، ان پر رحم کھائے. باقی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی آپ خرچے یہ خود اپنے اٹھائے، تو یہ انشاءاللہ اپنے خرچے خود اٹھائیں گے. شادی کے بعد مرد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے بیوی کے خرچوں کو اٹھائے، ان کے کپڑوں کے خرچے ہیں، ان کے ڈاکٹر کے خرچے ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے یہ لازمی ہے. تو لہٰذا نوجوان بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ والدین ان پر فخر کرے کہ بھئی ہمارا بچہ اس قابل ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سنبھال سکے گا، اپنے گھر بار کو یہ سنبھال سکے، اپنے آپ کو اس قابل خود بنائے نوجوان. تو انشاءاللہ جب آپ بھی کوشش کریں گے اور آپ کے والدین بھی پھر آپ کے لیے کوشش کریں گے. تو کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، بجتی ہیں؟ نہیں بجتی ہے. ایسے کرو، نہیں بجتی ہے، ایسے کرو. لیکن دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تو تالی بجے گی، آواز نکلے گی. لہٰذا والدین بھی فکر کریں اپنے بچوں کی، اور بچے بھی اپنی کوشش کریں، اپنے لیے کمائیں، کچھ نہ کچھ ایسے سیٹ اپ بنا لے کہ والدین کو نظر آئے بھائی ہمارا بچہ اب کمانے کے قابل ہو گئے. تو لہٰذا دونوں طرف جو ہے کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہیں، اس وجہ سے کام نہیں بن رہے ہیں. تو اگر دونوں طرف سے کوشش ہوگی، والدین بھی کوشش کریں گے، بچے بھی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال لے گا. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی مسارع السوء وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کے کام کرنا یہ برے راستوں سے انسان کو روک لیتا ہے. انسان جب اچھائی کے کام کرتا ہے تو برے راستے سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. نماز کی طرف آتے تو خود بخود وہ برے لوگوں سے اٹھ کے نماز کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چپ کے صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ صل رحمی کرنا یہ عمر کے اندر زیارتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. عمر تو زیادہ نہیں ہوتا ہے، مطلب جو عمر اللہ نے مقرر کی ہے 60 سال ہے 70 سال ہے وہ تو زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن برکت والی عمر بن جائے گی. تو یہ کام جو ہے لازمی کرنے چاہیے. اچھائی کا حکم، اچھائی کی طرف بلانا، خود بھی اچھا بننا، لوگوں کو یہ کوشش ہو کہ لوگ بھی اچھے بن جائے، تو اس سے انسان برے راستوں سے رک جاتا ہے. بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب کسی اچھائی کا حکم دیتے کسی کو، تو اگر خود وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو،
تو پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھائی کا حکم کرنے سے انسان خود بخود برائی سے روک جاتا ہے، اچھا بننے سے انسان خود بخود برا ہونے سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھیں. احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو شادی کے معاملے میں بار بار شادی کی بات آ رہی ہے تو چند باتیں رہ جاتی ہے ذہن میں، کبھی کبھار نہیں ہوتی ہیں. تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی فکر کریں، والدین اپنے بچوں کی اور بچے اپنے والدین کی. دیکھیں ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ ملازمت کے اندر داخل نہیں ہوتی وہ باتیں. جیسے آپ کہیں کمپنی کے اندر ملازم ہیں تو آپ کا کام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار صاحب آپ کو کہتے ہیں بھائی گاڑی پہ کپڑا مارو. کپڑا مارنا تو آپ کی جاب کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کرنا پڑتا ہے استحساناً. جیسے میری یہاں امامت ہے تو میرا کام یہ درس دینا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کام صبح سے لے کر شام تک یہاں ٹائم دینا میرا کام تو نہیں ہے. نمازوں کے اندر میرا کام ہے، لیکن استحساناً یہ ہے، اچھائی کا حکم یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ میں پورا ٹائم دوں، ٹھیک ہے، میں درس بھی آپ کو دوں، یہ اچھائی ہے، عشاء کے بعد آپ کو درس دوں، یہ اچھائی ہے. تو بہت ساری باتیں استحساناً ہوتی ہیں. انسان کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس باتوں کو کرے، نہیں کرے گا تو پھر تو انسان نہیں ہے. لہذا چند بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ شریعت کا وہ حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنانا پڑتا ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.